Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی لاہور کے ایک مشہور و معروف بزرگ حضرت میرا موج دریا بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اللہ الصمد دم صابر ولی میرا موج دا دریا کھول رحمت دی گلی۔ ناظرین کرام، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے خاندان میں ولایت اور شرافت نسل در نسل کئی پشتوں تک قائم رہی۔ سلسلہ سہروردیہ کو لاہور اور پنجاب میں پھیلانے میں آپ کے خاندان کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ اگرچہ میرا موج دریا بخاری سہروردی کے لاہور میں تشریف لانے سے قبل لاہور میں سلسلہ سہروردیہ کافی فروغ پا چکا تھا، مگر آپ کی وجہ سے یہاں اس سلسلے کو بے حد تقویت پہنچی۔ حضرت میرا موج دریا بخاری مغلیہ دور کے جلیل القدر اولیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اصل نام میرا محمد شاہ تھا، لیکن طبیعت میں جلال ہونے کی وجہ سے جب کبھی جلال میں آ کر جس پر خوش ہوتے تو اس پر اللہ کی رحمت خاص ہو جاتی، بلکہ فضل باری دریا کی طرح امڑ آتا۔ چنانچہ اسی نسبت سے آپ کو موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کا خاندانی تعلق سادات اچ سے تھا، کیونکہ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت مخدوم الدین جہانیہ جہاں گشت سے ملتا تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید صفی الدین تھا۔ آپ کے والد ولی کامل تھے، بلکہ آپ کے خاندان میں ولایت، شرافت اور کرامت مورثی رہی۔ آپ سن 940 ہجری بمطابق سن 1533 میں بمقام اچ شریف نصیر الدین ہمایوں کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے: میرا محمد شاہ بن سید صفی الدین، سید نظام الدین بن سید علم الدین ثانی، بن سید جلال الدین بن سید علم الدین اول، بن سید ناصر الدین بن سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت، بن سید احمد کبیر بن سید شیر شاہ جلال الدین اعظم امیر سرخ بخاری۔ ناظرین اکرام، آپ کے والد چونکہ ایک عالم دین اور بزرگ شخصیت تھے، اس لیے ابتدا میں انہوں نے خود آپ کو قرآن کی تعلیم دی۔ آپ کے والد نے بچپن میں آپ کی طبیعت میں اتباع شریعت اور حصول معرفت کا شوق پیدا کر دیا۔ پھر آپ نے مختلف اساتذہ سے اکتساب علم کر کے اپنی ظاہری علوم کی تکمیل کی۔ تحصیل علم کے بعد آپ کے دل میں شوق حق دامنگیر ہوا تو آپ نے اپنے والد محترم کے دست مبارک پر سلسلہ سہروردیہ میں بیعت کے بعد اپنے والد اور مرشد کی توجہ خاص سے آپ نے بے حد ریاضت اور عبادت کی۔ سارا دن عبادت الہی میں مشغول رہے۔ ذکر و فکر تو آپ کے روح کی غذا تھی، حتیٰ کہ آپ نے حصول معرفت کے لیے نہایت ہی سخت مجاہدے کیے، لیکن آپ تھوڑے ہی عرصے میں منزل مقصود کو پا گئے۔ جب آپ حقیقت و معرفت میں پوری طرح کامل ہو گئے تو آپ کے والد نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور مخلوق خدا کو فیض رسانی کی تلقین کی۔ ناظرین اکرام، خلافت ملنے کے بعد خلق خدا کی رہنمائی اور اصلاح میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی بزرگی کا چرچا گرد و نواح میں ہو گیا۔ لیکن آپ کی بزرگی کی زیادہ شہرت اس وقت ہوئی جب اکبر بادشاہ کے عہد حکومت میں آپ کی دعا سے چتوڑ کا قلعہ فتح ہوا۔ حضرت میرا موج دریا بخاری کے زمانہ میں ایک دفعہ اکبر بادشاہ کو قلعہ چتوڑ کی مہم درپیش ہوئی۔ بہت سے امیران بادشاہ وہاں پہنچے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر خود اکبر بادشاہ وہاں پہنچا اور ہر چند تدبیر کی، لیکن فتح قلعہ کی ممکن نہ ہوئی۔ بالآخر نجومیوں سے پوچھا کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا، بتائیے کہ اس قلعہ فتح کس شخص کے نام ہے؟ نجومیوں نے بیان کیا کہ سید بخاری حضرت میرا محمد شاہ موج دریا بخاری کے اور وہ اچ شریف میں رہتے ہیں، اگر وہ آئیں تو یہ قلعہ ان کے نام سے فتح ہوگا۔ لہذا اکبر بادشاہ نے اپنے مشیر بھیج کر ان کو طلب کیا اور سواری کے واسطے سانڈنی بھیجی۔
جب وہ لوگ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور اکبر بادشاہ کی عرض بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ تم سانڈنی لے کر چلو، ہم آپ ہی چتوڑ گڑھ پہنچ جائیں گے۔ چلتے وقت انہوں نے حضرت کا نشان آوری دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس روز تم بادشاہ کے لشکر میں داخل ہوگے اس روز بڑی آندھی آئے گی اور تمام ڈیرے اور کناتیں گر جائیں گی اور سب لشکر کی مشعلیں اور چراغ گل ہو جائیں گے، مگر ہمارے ڈیرے کا ایک چراغ روشن ہوگا اور اس چراغ کے پاس ہم بیٹھے ہوں گے۔ غرض جب وہ لوگ چتوڑ گڑھ پہنچے اور حضرت کا پیغام بادشاہ کے پاس عرض کیا تو سر شام سخت آندھی آئی، تمام خیمے اور شامیانے گر پڑے اور ہوا کی شدت سے مشعلیں اور چراغ گل ہو گئے۔ اس وقت بادشاہ حسب وعدہ حضرت کی تلاش کے درپے ہوا تو دور سے ایک چراغ نظر آیا۔ بادشاہ پا برہنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض تسلیم کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، کل کو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ دوسرے روز حضرت خود بھی الصبح قلعہ کے پاس تشریف لے گئے اور 3 بار باواز بلند اسم مبارک اللہ زبان مبارک سے فرمایا، اسی وقت قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے اونچ کی طرف مراجعت کا ارادہ فرمایا تو اکبر بادشاہ نے عرض کی کہ حضرت اب میرے پاس رہیں، میں آپ کا خادم ہوں اور اس ملک میں جہاں مرضی چاہیں تشریف رکھیں۔ آخر آپ نے لاہور میں رہنا قبول کیا۔ چتوڑ کی فتح کے بعد آپ اچ شریف سے لاہور تشریف لے آئے اور یہاں سکونت اختیار کی۔ اکبر بادشاہ نے آپ کو بٹالہ میں 2 لاکھ روپے کی جاگیر کا علاقہ دے دیا۔ جاگیر دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے فقیروں کا گزر اوقات آسانی سے چلتا رہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فرمان جس کی روح سے یہ جاگیر حضرت سید میرا محمد شاہ کی نظر ہوئی تھی، عرصہ دراز تک آپ کی اولاد میں پشت در پشت رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے قیام کے دوران جہاں آج کل آپ کا مزار ہے خانقاہ قائم کی۔ اس خانقاہ کا مقصد اہلیان لاہور میں علوم ظاہری اور باطنی کی ترویج تھا تاکہ اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اتباع قرآن و سنت کا پابند بنایا جائے اور حلقہ ارادت میں آنے والوں کی عقائد اور اخلاق کی اصلاح کی جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اس خانقاہ میں درس و تدریس کا بھی اہتمام کیا۔ آپ نے طلبہ و فقراء خادموں کی رہائش کے لیے مکانات تعمیر کروائے اور دور دراز سے آنے والوں کے لیے رہائش اور خوراک کا بندوبست کیا۔ عرصہ دراز تک آپ کے بعد بھی لاہور اور بٹالہ میں آپ کا قائم کردہ لنگر خانہ چلتا رہا۔ قیام لاہور کے دوران دور نزدیک آپ کی بزرگی کی بے پناہ شہرت ہوئی۔ بے شمار لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور آپ کی صحبت سے سیراب ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو اتباع شریعت اور تقوی کا درس دیا۔ آپ اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ آپ کے مجلس میں بیٹھنے والے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اخلاق صالح کو اپنانے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ کی تربیت سے سلسلہ سہروردیہ میں اور خاص کر آپ کی اولاد درجہ ولایت تک پہنچی۔ آپ کی اولاد سے 3 صاحبزادگان ولی کامل ہوئے۔ علاوہ ازیں کئی دیگر حضرات بھی آپ کے روحانی فیض سے مالا مال ہوئے۔ کرامت اگرچہ پختگی ولایت کی دلیل ہے، لیکن ہر اللہ کے بندے نے اس کے اظہار سے گریز کیا، مگر اہل دنیا میں عزت اور اظہار بزرگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگوں سے کرامات کا اظہار کر دیتی ہے۔ ایسے حضرت میرا موج دریا بخاری سے بے شمار خوارق اور کرامات کا اظہار ہوا۔ ان میں سے حضرت کی ایک کرامت یہ بھی تھی، اکبر بادشاہ کے امیروں نے اس سے کہا کہ آپ نے اس قدر جاگیر کثیر ایک سید فقیر کو دے دی ہے، اگر یہ جاگیر بہت سے لوگوں کو تقسیم کر دی جاتی تو اس جاگیر میں خلق کثیر کا گزارا ہونا ممکن تھا۔ اب جو ایک ہی شخص کو جاگیر ملتی ہے اس قدر تو اور بہت لوگوں کو شریف اور خاندانی جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ ان حضرات کو اوروں سے کیا نسبت، کیونکہ یہ حضرت صاحب عرفان اور کرامت ہیں۔ امیروں نے عرض کی کہ اگر ہم آپ کی کرامت بچشم خود دیکھیں تو یقین کریں۔ اکبر نے کہا کیا مذائقہ ہے، جو کرامت چاہو حضرت دکھا دیں گے۔ تب امیروں نے کہا یہ بات مشہور ہے کہ جو سید حسبی نسبی ہو آگ میں نہیں جلتا، تو آپ سید ہیں تو آگ میں جائیں، اگر نہ جلیں گے تو ہم متقد ہو جائیں۔ آپ سید اور ولی صاحب کرامت ہیں۔ حضرت نے قبول فرمایا اور قلعہ شاہی میں ایک بڑا لوہے کا تنور گرم ہوا۔ جب حضرت کے صاحبزادے سید شہاب الدین نے سنا کہ آج حضرت کے لیے قلعہ شاہی میں تنور گرم کیا گیا ہے تو آپ بھی قلعہ کی طرف گئے۔ دروازہ قلعہ کے محافظ سپاہیوں نے اندر نہ جانے دیا تو آپ فی الفور بصورت شیر متمثل ہو گئے، یعنی شیر کی صورت میں آ گئے، اور اسی صورت سے اندرون قلعہ دربار شاہی میں پہنچے اور اکبر کی طرف ایک تمانچہ اٹھایا۔ اکبر خوف زدہ ہوا اور حضرت موج دریاز سے پناہ مانگی۔ حضرت نے آواز دی کہ شہاب الدین کیا تو نہرا ہو گیا ہے، فقیروں کو ایسی گرمی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر آپ اصلی شکل پر واپس آ گئے اور عرض کی کہ یا حضرت
امیران اکبر اور اکبر آپ سے کرامت چاہتے ہیں کہ آپ اس تنور میں جائیں۔ اول بندہ جو آپ کا فرزند ہے تنور میں جاتا ہے۔ اگر مجھ کو آگ کی تاثیر ہو گئی تو آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ خود تنور میں جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ حاجت نہیں کہ تم اور ہم تنور میں جائیں، بلکہ یہ کرامت ایک ادنا خادم سادات سے سرزد ہو سکتی ہے۔ یہ بات کہہ کر آپ نے اپنے خدمتگار فرید کو، جو خدمت باورچی اور وضو کرانے پر مقرر تھا، ارشاد کیا کہ تنور میں جاؤ۔ میاں فرید یا ارشاد سنتے ہی اللہ اکبر کہہ کر آگ میں کود کر مشغول ذکر الہی ہوا۔ یہ حال دیکھ کر اکبر بادشاہ کے امیر نہایت نادم ہوئے اور تنور پر جمع ہو کر ہر چند میاں فرید کو آواز دی کہ باہر آئے، مگر وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا تھا۔ آخر کار حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ حضرت خود شیخ فرید کو آواز دیں کہ وہ تنور سے باہر آئیں۔ حضرت نے اس کو آواز دی، فی الحال وہ باہر آ کر حضرت کے قدموں میں گر پڑا۔ ہندی زبان میں نہرا شیر کو کہتے ہیں۔ جس روز کہ حضرت سید شہاب الدین بصورت شیر مبدل ہوئے، اس روز سے شہاب الدین نہرا کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین اکرام، آپ کے مشہور خلفاء میں سید عبدالرزاق مکی تھے، جن کا مزار نیلا گنبد میں ہے، اور انہیں آپ سے خلافت اور مسند ارشاد کی اجازت عطا ہوئی۔ آپ نے زندگی میں 2 شادیاں کی، ایک کا نام بی بی کلاں تھا اور دوسرے کا نام نورنگ بی بی تھا، جو کہ ایک مسلمان راجہ کی بیٹی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 بیٹے اور دوسری بیوی سے 1 بیٹا تھا۔ آپ کے اولاد کے بارے میں تحقیقات چشتی میں لکھا ہے کہ حضرت موج دریا بخاری کی زوجہ مسمی با بیوی وڈی خاندان سادات گیلانی سے حضرت عبد القادر ثالث، جن کا مزار اندرون مقبرہ حضرت شاہ چراغاں کے قریب ہے، کی بیٹی تھی، اور ان کے بطن عفت سے حضرت کے صاحبزادہ سید صفی الدین اور سید بہاؤالدین متولد ہوئے۔ بعد ازاں حضرت موج دریا بخاری نے کسی مسلمان راجہ کی لڑکی سے نکاح ثانی کیا اور اس بی بی منقوعہ کو گھر میں لے آئے۔ بی بی صاحبہ کلاں کو حضرت کا نکاح ثانی ناگوار گزرا اور حضرت کی خدمت میں عرض کی، اگرچہ بموجب اجازت شرع شریف آپ کو نکاح ثانی کا اختیار تھا اور کچھ جائے شکوت نہیں تھی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کی یہ بی بی میرے گھر میں رہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو علیحدہ رکھیں۔ پس حضرت نے حسب رضا جوئی بی بی اس بی بی کو بمقام بٹالہ بھیج دیا اور اسی مقام میں ان کے لیے حویلیاں تعمیر کرائیں، اور بی بی صاحبہ خود وہاں رہنے لگیں، اور خود حضرت کبھی بٹالہ میں اور کبھی لاہور میں رہتے تھے۔ پس ان کے بطن سے حضرت سید شہاب الدین نہرا پیدا ہوئے، جو کہ ولی کامل اور شیخ مکمل تھے۔ ناظرین، ولایت کا یہ درخشاں ستارہ 73 سال کی عمر میں اکبر بادشاہ کے زمانہ میں بتاریخ 17 ربیع الاول سن 1013 ہجری بمطابق سن 1604 عیسوی میں آپ کی وفات بمقام بٹالہ میں ہوئی، لیکن آپ کے بڑے صاحبزادے آپ کی نعش مبارک کو لاہور لے آئے اور بمقام خانقاہ عالیہ دفن کیا۔ آپ کا مزار اقدس ایڈورڈ روڈ پر ایک بہت بڑے گنبد میں کسٹم ہاؤس کے پاس واقع ہے، جو شہنشاہ اکبر نے آپ کی وفات سے قبل ہی تعمیر کروا دیا تھا۔ قبہ میں 11 قبریں ہیں، ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے۔ قبریں آپ کے رشتہ داروں کی ہیں۔ گنبد مغلیہ طرز نہایت خوبصورت اور شاندار ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہم نے گلزار صوفیہ از علامہ عالم فقری کے مجموعہ سے لیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔